شاہ پہلی مرتبہ خود اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور پھر اب نہ جانے کیوں اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاید وہ رمشا کی شدتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا، یا پھر رمشا نے اسے اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج کر عجیب سی ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر واجد اکرام نے بے بس ہو کر اپنے کندھے جھکا چکے تھے تو پھر اس کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ کو ذلیل کرتا یا پھر رمشا کو اپنے گھر والوں کی نظر میں ہلکا کر دیتا۔ اس نے اناس لالا کے سامنے اعتراف کر لیا تھا، لالا ہماری فون پر ہی دوستی ہوئی تھی اور میں رمشا سے محبت کرنے لگا۔ میں سمجھا آپ کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری اور رمشا کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سو مجبوراً اسے اپنے باپ کو ادھر بھیجنا پڑا۔ سو کہ میری جان، محبت کرنا جرم نہیں، مگر محبت طریقے سلیقے سے کرنا چاہیے۔ تم اگر مجھے بتا دیتے تو واجد صاحب کو خود آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لالا نے محبت سے اس کا شانہ ٹپک کر کہا۔ پھر رمشا اور اس کے ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا تھا۔ حالانکہ شادی سے پہلے کا میل ملاپ اسے پسند نہیں تھا، مگر رمشا میں نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی۔ وہ اس کی محبت میں دن بدن اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور سب سے بڑی بات اب جرار کی محبت میں مبتلا تھی، اور یہ محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی کہ اسے بدلے میں نفرت یا بے اعتنائی ملتی۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا رمشا؟ وہ اکثر اس سے یہی سوال کرتا تھا، جس کا جواب وہ کافی شاعرانہ انداز میں دیتی تھی۔ میری اور تمہاری روح دنیا میں آنے سے پہلے ملاقات کر چکی ہے اب۔ پھر بھی رمشا بتاؤ نا، اس کا اصرار ہمیشہ قائم رہتا۔ شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اس نے سچ بتا دیا۔ اور پھر نمبر کیسے لیا؟ بس لے لیا، جذبے خالص تھے۔ وہ ہنستی تھی۔ میں ایک غریب سا سپاہی ہوں، تمہاری نظر مجھ تک کیسے پہنچی؟ ابھی یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، ہماری تمہاری سب ہم سے بالا تر، اور تمہارا دل مجھ پر آ کے ٹھہر گیا؟ وہ حیران ہو کر پوچھتا۔ ہاں، میں تمہارے سارے میچ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہوں، پھر بھی کیونکہ میرا دل چاہتا تھا تم بہت اچھے اور معصوم ہو۔ سچی ابھی تمہاری آنکھیں اتنی معصوم، صاف و شفاف ہیں، یوں لگتا ہے گویا کوئی نومولود دنیا کو حیرانی سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی اپنی آنکھیں اس لمحے ستاروں کی طرح چمکنے لگتی تھی۔ توبہ، اتنی بھی مبالغہ آرائی نہ کیا کرو۔ وہ ہنس پڑا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ اب وہ نہ جانے کون سی یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ رمشا کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ کچھ سوچ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو۔ تم میری طرف کیسے متلفت ہوئی؟ پچھلے سال ایک سال میں سے تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی ہوں، مگر تم توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ مجھے تمہاری محبت کی شدت نے متاثر کیا تھا رمشا۔ اس دنیا میں خالص محبت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کون کسی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی غرض کے؟ میں نے تمہاری محبت میں خلوص دیکھا اور مجھے اچھا لگا۔ مجھے تم سے اچانک یا لمحوں میں محبت نہیں ہو گئی تھی، پورے ایک سال سے کہیں میرے اندر بھی یہ جذبہ خود بخود پنپنے لگا تھا۔ خود سوچو، اگر میرے میں یہ نرم سا بیج نہ ہوتا تو تمہاری کالز کیوں کر اٹینڈ کرتا؟ میں نے تم سے بہت سوچ بچار کر کے محبت نہیں کی، بس وہ لمحے ہی کچھ ایسے تھے جب تمہارا نام میرے دل کی خالی مسنت پہ بخود سج گیا۔ شاید اسی وقت جب لالا نے مجھے بتایا کہ تمہارے پاپا ہمارے گھر آئے تھے، مجھے لگا تھا اگر ہم نے اس کے شکستہ کندھوں پر کچھ اور بوجھ لاد دیا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ شاید ایک باپ کی بے بسی کا جذبہ بھاری تھا، یا پھر تمہاری خالص محبت کا۔ بس اب جرار تو بن دیکھے تمہاری محبت میں گھوٹے گھوٹے ڈوب گیا۔ اس سحر انگیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ رمشا کا دل لمحہ بھر کے لیے ڈوب کر ابھرا۔ تم ہمیشہ میری رہو گی نا؟ وہ محبت کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد پہلا وعدہ لے رہا تھا۔ ہاں، وہ مسکرائی نہیں تھی، مگر اس نے مسکرانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اس کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام